بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی اکٹھے غسل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ایک برتن میں اکٹھے غسل فرما لیا کرتے تھے۔ گندم، چاول، باجرہ، کھل، چینی، چنا، سرسوں اس نیت سے سٹاک کرنا جب قیمت بڑھے گی فروخت کر دیں گے، کیا یہ درست ہے؟ وضاحت کر دیں۔ توجہ فرمائیں جی، کوئی بھی چیز ہو، اگر آپ کی اپنی ذاتی ہے یا آپ نے کسی دوسرے شہر سے اس کو لا کر اپنے پاس رکھا ہے تو وہ ذخیرہ اندوزی میں نہیں آئیں گے۔ اپنے شہر سے آپ نے کوئی چیز خریدی ہے، توجہ چاہیے، اپنے شہر سے کوئی چیز آپ نے خریدی ہے، اس کو سٹاک کر دیا ہے، اب مارکیٹ میں وہ چیز بالکل ختم ہو گئی ہے اور آپ نے اس کو روکا ہوا ہے تاکہ اس کا ریٹ بڑھے، یہ ہے ذخیرہ اندوزی جو کہ ناجائز اور حرام ہے۔ اگر وہ چیز مارکیٹ میں دستیاب ہے پھر آپ نے اس کو روکا ہوا ہے تو یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور 2-4 دنوں کے بعد آپ اس کو بیچنا چاہیں تو بیچ سکتے ہیں۔ کوئی بندہ آپ کی بیعت ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے جی، اس کے لیے اسباق ہیں ہمارے، یاد رکھیں بیعت ہونا مستحب ہے، اصلاح کرنا فرض ہے، اپنی اصلاح فرض ہے، تو اصلاح کے لیے ہمارے ہاں ہمارے حضرت جی کی طرف سے 30 سبق ہیں، 30 سبق، ایک ایک سبق پر عمل کرنا ہے مشق کر کے۔ جب وہ 30 سبق پورے ہو جاتے ہیں تو امید ہوتی ہے کہ اصلاح ہو گئی ہے۔ اور بیعت کا جو اصل مقصد ہے وہ اطلاع کرنا اور اتباع کرنا، اپنے عیوب اور اپنی خامیوں کو بتانا اور شیخ اس پر جو علاج بتائے اس کی اتباع کرنا، یہ ہے اصل مقصد۔ صرف بیعت ہونا مقصود نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور بس ختم، جی وہ پیر صاحب جو ہے اس کے ہاتھ پہ ہم بیعت ہو چکے، اب وہی بخشوائے گا جی، اور یہ بیعت جو ہے ہمیں جنت لے جائے گی، خود بخود سب کچھ ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہوتا، خود کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو ایک معاہدہ ہوتا ہے بیعت کرنا کہ بھئی شیخ جو بتائے گا ہم اس کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ تو جو ساتھی اس ترتیب سے بیعت ہونا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، ہمارے ہاں وہ مروجہ طریقہ نہیں ہے، بیعت ہونے کے لیے بھی ضروری ہے 5-7 سبق آپ پڑھ لیں، پھر آپ کو مناسبت ہو جائے اور آپ سمجھیں کہ اب فائدہ ہو رہا ہے تو پھر آپ بیعت کی درخواست کریں تو بیعت بھی کر لیا جاتا ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ کیا ایام حیض میں نکاح ہو سکتا ہے؟ جی ہاں ہو سکتا ہے جی۔ ایک آدمی نے 2 شادیاں کی ہیں، اس کی دوسری بیوی سے بچے نہیں اور شوہر فوت ہو گیا، پہلی بیوی کا بیٹا دوسری عورت سے نکاح کر سکتا ہے جو کہ اس کے والد کی دوسری بیوی تھی؟ نہیں کر سکتا، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے۔ ہمارے ہاں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کی صفیں مکمل نہیں ہوتی، مسجد سے باہر لوگ نیت باندھ لیتے ہیں، دھوپ کی وجہ سے بعد میں صف پوری بھی ہو جاتی ہیں، ایسی صورت میں پیچھے والوں کی نماز کا کیا ہوگا کیونکہ صف 1 یا 2 رکعت کے بعد پوری ہوتی ہے؟ یہ بڑا سخت ترین مسئلہ ہے۔ اگلی صف میں جگہ باقی ہو تو پچھلی صف میں کھڑے ہونے سے نماز نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ اگر اگلی صف مکمل ہے، پچھلی صف میں اکیلا ایک آدمی آیا ہے، اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ رکوع تک کھڑے ہو کر انتظار کرے، اگر دوسرا آدمی آ جائے تو اس کے ساتھ 2 آدمی کھڑے ہو کر صف میں نماز کی نیت باندھیں اور نماز کی اقتدا کریں۔ اگر رکوع تک کوئی نہ آئے تو پھر اگلی صف سے ایک بندے کو پیچھے کھینچے، وہ سمجھتے ہیں جی۔ اور اگر فتنے اور فساد کا اندیشہ ہو کہ آگے جس کو میں کھینچ رہا ہوں اس کو مسئلہ معلوم نہیں، یہ تو لڑ پڑے گا، اگر یہ اندیشہ ہو تو پھر کراہت کے ساتھ گنجائش ہے کہ آپ پیچھے اکیلے کھڑے ہو جائیں، اور اگر آگے کھڑا ہوا ایسا آدمی ہے آپ کو معلوم ہے کہ جی اس کو مسئلہ معلوم ہوگا تو پھر اس کو کھینچ لیں، کھینچ کر اپنے ساتھ کھڑا کریں اور آگے والے اپنی صف کو پورا کر لیں، یہ حکم ہے۔ اور اگلی صف میں جگہ موجود ہو پیچھے کھڑا ہو جانا یہ مکروہ ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔
کیا میزان بینک شرعی اصولوں کے تحت کام کر رہا ہے؟ اس سے قرض یا گاڑی لی جا سکتی ہے؟ بینک والے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا حوالہ دیتے ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی تحقیق یہ ہے کہ گنجائش ہے، جس حد تک وہ اسلامی اصولوں کے مطابق اس کو ڈھال سکتے تھے انہوں نے ڈھالا ہے، اور جہاں بے بسی ہے حکومتی قوانین یا اسٹیٹ بینک کی شرائط اس میں ظاہر ہے وہ بھی بے بس ہیں، سارے بے بس ہیں۔ تو حضرت کی رائے یہ ہے کہ دو گناہ ہیں، ایک بڑا ایک چھوٹا ہے، تو جتنے گناہوں سے ہم بچ سکتے ہیں یا کم سے کم جو مصیبت ہے اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ جو غیر اسلامی بینک ہے ان میں سارا سود ہے۔ یہاں دو معاملے ہیں، ایک ہے اسٹیٹ بینک اور حکومت کے ساتھ ان کا معاملہ یا عالمی بینک کے ساتھ، اور ایک ہے ان کا عوام کے ساتھ معاملہ۔ تو جتنا ان کو اختیار ہے اس حد تک تو انہوں نے اس کو سود سے پاک کر دیا ہے، اور جہاں اوپر کے شرائط ہیں بے بس ہیں تو ظاہر ہے یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس پر امید ہے اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ جتنا ہم بچا سکتے تھے بچ سکتے تھے اتنا تو بچانا چاہیے نا جی، یہ حضرت کی رائے ہے۔ اور باقی جو ہمارے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سود اتنی خطرناک چیز ہے کہ سود سے بھی بچنا چاہیے، سود کے شبہ سے بھی بچنا چاہیے، اور سود کا ایک درہم 36 مرتبہ اپنی ماں سے زنا کرنے سے زیادہ بدترین اور سخت ہے۔ لہٰذا کون سی ایسی آفت اور مصیبت آ جائے گی، بچ جائیں، اس کو اختیار نہ کریں۔ تو جو حضرات منع کرتے ہیں وہ احتیاط والا پہلو ہے اور وہی اختیار کرنا چاہیے، میری رائے بھی یہی ہے۔ اور جو حضرات پہلے سے مبتلا ہیں کسی بڑے سود میں اور ان کا چھٹکارا یا وہ بچ نہیں سکتے، تو پھر ان کے لیے یہی ہے کہ وہ بڑی مصیبت کو چھوڑ کر اس چھوٹی کو اختیار کر لیں۔ موٹاپے کی وجہ سے پیٹ کافی بڑھ گیا، اب سیفٹی سے بلیڈ سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی، تو کیا زیر ناف بال صاف کرنے کے لیے کوئی کریم وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں جی، شرعاً کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی شخص کے جسم پر سینے پر بہت بال ہوں تو کیا وہ جسم پر مشین لگوا سکتا ہے؟ جو بھی چاہے کر سکتا ہے جی، جیسے بھی چاہے وہ بال صاف کر سکتا ہے۔ جسم کے سارے بال صاف کرنے کی گنجائش ہے مردوں کے لیے، ٹھیک ہے جی، ٹانگوں کے بال ہیں، جسم کے بال ہیں، ان کو ختم کرایا جا سکتا ہے۔ صرف داڑھی کے بالوں کو ہاتھ نہ لگائیں جی، داڑھی کے بال ہیں، بھویں ہیں اور پلکیں ہیں، ان کو کچھ نہ کہیں، باقی سارے بال ختم کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے جی۔ چھوٹا پیشاب کرنے کے بعد طہارت پانی کی بجائے ٹیشو سے کی، نماز کے وقت وضو کر کے نماز پڑھ لی، طہارت ٹیشو سے کی، کیا نماز ہو جائے گی؟ اگر پیشاب جسم کے دوسرے حصوں کو نہیں لگا، صرف اسی جگہ سے خشک کر لیا گیا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ چیزوں کے ریٹ بڑھتے گھٹتے رہتے ہیں، اگر ریٹ بڑھ جائے اور جو سامان موجودہ پڑا ہو وہ سابقہ ریٹ سے بیچنا چاہیے یا موجودہ ریٹ سے، یعنی بڑھے ہوئے ریٹ سے؟ اگر آپ سابقہ ریٹ سے بیچیں تو یہ آپ کا تعاون اور ہمدردی ہے، اور مارکیٹ ریٹ پر اگر آپ بیچیں تو وہ بھی شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر امام صاحب رکوع میں ہو تو آنے والا مقتدی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جائے یا پہلے قیام کرے بعد میں رکوع میں جائے؟ قیام فرض ہے، یاد رکھیں قیام فرض ہے۔ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہنے کی مقدار قیام کافی ہے۔ کھڑے ہو کر سکون سے آپ اللہ اکبر ایک دفعہ کہہ دیں، بس قیام ہو گیا، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اب رکوع میں چلے جائیں۔ اگر اتنا بھی قیام نہیں ہوا اور اللہ اکبر کہہ رہے تھے اور رکوع میں چلے گئے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ نہیں، اس کے لیے نہیں جی، کرائے پر دکان یا مکان دینا جائز ہے یا ناجائز؟ سنا ہے یہ بھی سود کی ایک شکل ہے۔ نہیں جی، کرائے پر دینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ سود نہیں ہے، یہ اجارہ ہے، اجارہ شرعاً جائز ہے، اور اس کی بے شمار صورتیں ہیں، حدیث پاک میں بھی موجود ہیں۔ اور امام جوزی رحمہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جو سب سے اچھی ترکیب بتائی ہے وہ یہی ہے کہ
جو سرمایہ ہو وہ آپ زمین لیں اور اس پر مکان بنا کر کرائے پر دے دیں، یہ بہت بہترین آمدنی ہے بغیر پریشانی اور ٹینشن کے۔ اس کو امام ابن جوزی نے بہت اچھی اور عمدہ روزی قرار دیا ہے، لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی بغیر شرط کے گھر میں لوڈو کھیلنا جائز ہے؟ اصل میں تشبہ ہے، اس میں تشبہ ہے، یہ کھیل فساق اور فجار کا ہے، یعنی شریف لوگ یا نیک لوگ اچھے لوگوں کا یہ شعار نہیں ہے، اور حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بچا جائے، اور اگر کوئی گھر میں گپ شپ کے ماحول میں کھیلنا چاہتا ہے تو گنجائش ہے، حرام نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نماز، عبادات، اذکار اور روزمرہ کے جو معمولات ہیں ان معمولات میں فرق نہ آئے۔ بے شک شرط نہ ہو، آپ کھیل رہے ہیں اور کھیل میں ایسا مزہ آ گیا کہ نماز ہی رہ گئی، تو پھر یہ کھیل حرام ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ کیا جنازہ پڑھتے یا پڑھاتے وقت ہاتھ چھوڑنے چاہیے، ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد یا دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد؟ فتاوی شامیہ میں لکھا ہے کہ جب آخری سلام پھیریں تو ہاتھ کو چھوڑ دیا جائے، اور یہی سنت ہے، اسی کو سنت قرار دیا گیا ہے، اور ہمارے اکابرین کا معمول بھی یہی ہے۔ کیا کسی حدیث میں آیا ہے کہ جس شہر میں مؤذن زیادہ ہوں گے وہاں سردی کم ہوگی، یا لوگوں کی من گھڑت بات ہے؟ آپ نے جواب تو دے دیا جی ہنس کر، تو یہ بات ہی ہنسی کی ہے، ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے، اور ایسا کوئی حوالہ یا کوئی بات ایسی نہیں ہے۔ یہ سردی اور گرمی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں کبھی گرمی زیادہ لگتی ہے، کبھی سردی زیادہ لگتی ہے۔ اگر اعتدال پر رہیں ہمارا اپنا درجہ حرارت اعتدال پر رہے تو نہ سردی کچھ کہتی ہے نہ گرمی کچھ کہتی ہے۔ اصل میں ہمارا اپنا درجہ حرارت جو ہے وہ ٹھنڈا گرم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر یہ ساری چیزیں، صرف گرمی سردی نہیں، دنیا کی ہر چیز، ہر مخلوق ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ آج کل جیسے جنات اور جادو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں ہمارا اپنا درجہ حرارت خراب ہوتا ہے، تو الزام دوسروں کو دیتے ہیں ہم۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی